کام کو ہم سمجھ لیتے ہیں وہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے جیسے کار چلانا سمجھا ہے تو پھر اسی طرح کار چلاتے ہیں۔ ایک عورت کھال سمیت مرغی پکاتی تھی۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ تم کھال سمیت مرغی کیوں پکاتی ہو؟ بولی میری ماں ایسا کرتی تھی۔ اس کی ماں سے رابطہ کیا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ انہوں نے کہا میری ماں ایسا کرتی تھی۔ پھر نانی سے پوچھا گیا، انہوں نے بھی یہی کہا کہ میری ماں ایسا کرتی تھی۔ خوش قسمتی سے پڑنانی بھی موجود تھی، ان سے بھی یہی سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ میری ماں ایسا کرتی تھی۔ ہم بے شمار چیزیں جو دوسروں سے سیکھتے ہیں بغیر سوچے سمجھے کرتے چلے جاتے ہیں۔ شکر کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ ہمارے ذہن میں شکر گزاری کا یہ تصور بیٹھا ہوا ہے کہ 100 دفعہ شکر الحمدللہ پڑھنا ہے۔ اگر کسی نے حال پوچھا تو جواب میں شکر الحمدللہ کہنا ہے، چاہے وہ شکر محسوس ہو یا نہ ہو۔ صرف تسبیح پڑھ لینا، جواب میں شکر کہہ لینا شکر نہیں ہے۔ آپ کا بچہ آپ سے کہے کہ میں آپ کا فرما بردار ہوں مگر اسے اس فرما برداری کا احساس نہ ہو تو کیا آپ اس کی بات کو اہمیت دیں گے؟ یا ہم اپنے بچے سے کہیں گے کہ تم بہت اچھے ہو مگر اسے ان الفاظ کا احساس نہ کروائیں گے تو وہ بھی محسوس نہیں کرے گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے بچے کا اچھا ہونا دل میں محسوس کیا، پھر بچے کو گلے لگایا اور کہا کہ تم بہت اچھے ہو۔ اس سے اس بات کا یہ مطلب ہے کہ اسے اثر زیادہ ہوگا کیونکہ وہ احساس پر مبنی ہے۔ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ القرآن۔ شکر گزاری جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو شخص جس نعمت پر شکر کرے گا میں اسے وہ نعمت اور زیادہ دوں گا، در حقیقت احساس کا نام ہے۔ یہ زبان سے نہیں اپنے عمل سے ہوگا۔ احساسات عمل سے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک آدمی مال جمع کرتا ہے، بانٹتا نہیں ہے اور کہتا ہے کہ شکر ہے شکر ہے، وہ شکر نہیں کہلائے گا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ کنجوس انسان مال اکٹھا کرتا ہے اور استعمال کوئی اور کرتا ہے۔ ہم زندگی میں خوب مال جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے۔ ذرا سوچئے کیا یہ شکر گزاری ہے یا نہیں؟ یہ شکر گزاری نہیں ہے۔ شکر گزاری کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں استعمال ہو۔ جب ہمیں مال جمع کرنے کی عادت ہوگی تو پھر یہی عادت آگے نسلوں میں بھی جائے گی۔ زندگی میں اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق شکر گزار کو ملتا ہے، خوب ملتا ہے۔ شکر گزاری کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نوازشیں، جو آسانیاں، جو نعمتیں عطا کی ہے وہ دوسروں میں بھی بانٹنا شروع کر دے۔ اپنے رویے سے، انداز سے، اپنے برتاؤ سے شکر گزار بنے، کیونکہ برتاؤ عمل سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ کتنا شکر گزار ہے۔ وہ شکر گزار نہیں ہو سکتا جو اپنے رزق میں دوسروں کو شامل نہیں کرتا، وہ شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق ہے وہ سخی ہوگا، کیونکہ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بانٹا ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نے دیے گل کر کے دوسروں کو کھلایا ہے، انہوں نے زخمی حالت میں دوسروں کو پانی پلایا ہے اور خود موت کو گلے لگایا ہے۔ جبکہ ہم مال جمع کرنے کو، اس کو اپنا سمجھنے کو، تنگ دلی کو، چیزوں کو چھپانے کو، جھوٹ بولنے کو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے مسلمان ہیں۔ معذرت کے ساتھ یہ مسلمانی ہے اور نہ یہ شکر گزاری ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی زنجیر ادھورا پن ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی اپاہج نہ ہو، وہ پھر بھی ادھورا ہو، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان کی زندگی میں شکر گزاری ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ ان تمام چیزوں کو دیکھنے لگتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہے، بجائے اس کے جو اس کے پاس ہے۔ اگر آپ لاکھوں روپے لگا کر اپنے دل کا، اپنی آنکھوں کا علاج کراتے ہیں مگر یہ چیزیں کروڑوں روپے میں بھی نہیں ملتی، اس لیے ان کی قدر کیجیے۔ کسی دن کسی ایسے فرد کے ساتھ کھڑے ہوں جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، اگر آپ میں احساس زندہ ہے تو پھر آپ اپنی آنکھوں کی قدر کریں گے۔ آپ سوچیں گے کہ اگر یہ نہ ہو تو میری زندگی کتنی مشکل ہو جائے گی۔ اس سے جا کر پوچھئے جس کے ہاتھ نہیں ہے اور وہ کتنی مشکل سے کام کر رہا ہے، پھر آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، کیونکہ اعضائے جسمانی کے بغیر زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ نک کہتا ہے لوگ شکر گزار نہیں ہوتے۔ اگر ہم خود بدل جائیں تو، کیونکہ زندگی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو چھوڑ دینا ہی بہتر ہوتا ہے۔
کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ سب لوگ آپ جیسے ہو جائیں؟ فطرتاً ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ وہ بندہ ذہنی دباؤ میں زیادہ ہوتا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ دوسرے لوگ بھی میری طرح ہو جائیں۔ یہ تمنا کہ دوسرے بدل جائیں بذات خود ایک درد ہے۔ آپ اس خواہش کو ختم کیجیے۔ اگر بچہ نالائق ہے تو نالائق کو قبول کیجیے، وقت خود اسے تبدیل کر دے گا۔ کچھ لوگوں کو آپ سمجھا نہیں پاتے، انہیں وقت سمجھاتا ہے۔ بعض لوگ دنیا میں سمجھنے کے لیے نہیں آتے، وہ اس ظن میں رہتے ہیں کہ وہ جو کچھ سمجھتے ہیں وہی درست ہے۔ یہ لوگ حقیقت تک پہنچ نہیں پاتے، خام خیالات میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ خیالات انسانی کمائی ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ 2 گھنٹے رہتے ہیں تو ان 2 گھنٹوں کے عوض آپ کو جو خیالات ملتے ہیں وہ آپ کی کمائی ہوتے ہیں۔ یہ خیالات مثبت بھی ہو سکتے ہیں اور منفی بھی۔ آپ ان خیالات سے زیادہ سیکھنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ تمام خیالات کچھ نہ کچھ سکھاتے ہیں۔ کچھ خیالات یہ بتاتے ہیں، آپ کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ آپ کو ابھی بہت کچھ جاننا ہے۔ کچھ خیالات آپ کو شکر گزار بناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا کہ ایسے خیالات سے ہم دور ہیں۔ ایسے ہی لوگوں میں وہ بھی شامل ہیں جو شکر نہیں کرتے۔ یہ وہ لوگ جو اپنے کاموں سے، اپنی حرکتوں سے شکر ادا نہیں کرتے۔ ان کی زبان پر ہر دم گلے شکوے دھرے رہتے ہیں۔ شکایت کرنا تو بہت آسان ہے، گلہ کرنا بہت آسان ہے، جبکہ کام کرنا، شکر ادا کرنا انتہائی مشکل ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں شکر گزاری کو شامل کرتے ہیں، شکر گزاری کا جذبہ لے کر آتے ہیں، شکر گزار بنتے ہیں، تو پھر آپ کی زندگی بدلے گی اور اطمینان قلب بھی نصیب ہوگا۔ وہ تمام لوگ جو آپ کی زندگی میں خوش قسمتی بن کر آئے، وہ تمام چیزیں جو آپ کو گفٹ کی شکل میں ملی، وہ تمام چیزیں جو آپ کا حق نہیں تھا قدرت نے پھر بھی آپ کو دیا، ان سب کا شکر ادا کیجیے۔ اگر آپ شکر ادا کرتے ہیں تو یقین کیجیے اللہ تعالیٰ موجود نوازشات سے میں بھی برکت ڈال دیتا ہے۔ آپ کے کام آسان ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کا اطمینان قلب بڑھ جاتا ہے، ساتھ ساتھ آپ کو ایک راحت مل جاتی ہے۔ آپ حیران ہوتے ہیں کہ میں وہی انسان ہوں، یہ کیسے ہو گیا؟ فقط شکر گزاری کے جذبے سے حیران کن تبدیلی کیسے آ گئی؟ یہی دنیا جو مجھے اچھی نہیں لگ رہی تھی، دنیا اب مجھے کیسے اچھی لگنی شروع ہو گئی؟ حیران کن بات یہ ہے، یہی دنیا بدلی لگتی ہے اگر آپ بدل جائیں۔ شارٹ ہیمسٹر نے کہا تھا، خوب کہا، کہ اگر آپ وہ چاہتے ہیں جو آپ کے پاس نہیں ہے تو اسے چاہنے لگے جو آپ کے پاس اس وقت موجود ہے۔ تو ایک مشق کیجئے، ان تمام چیزوں کے نام لکھیے جو آپ کو شکر گزاری کا احساس دلاتی ہیں۔ بہت ساری چیزیں اور وجوہ ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی اور نہ انہیں چھوا جا سکتا ہے، مگر ہماری کامیابی اور ترقی میں ان کا بہت کردار ہوتا ہے۔ ہمیں ان چیزوں پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ اے اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے سیکھنے کا شوق دیا۔ اگر تو نے مجھے سیکھنے کا شوق نہ دیا ہوتا تو میں کبھی بھی اتنا علم حاصل نہ کر پاتا۔ اے اللہ، تو نے مجھے اگر شکر گزار بندہ نہ بنایا ہوتا تو میری زندگی میں اتنے لوگ نہ ہوتے۔ میں اس کا شکر ادا کرتی ہوں۔ اے میرے اللہ، جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اگر تو ان کے دلوں میں میری محبت نہ ڈالتا تو میرے سے زیادہ تنہا انسان کون ہوتا؟ میں اس کا شکر ادا کرتی ہوں۔ اے اللہ، مجھے تجھ پر یقین ہے، اس کا میں شکر ادا کرتی ہوں۔ اے اللہ، میں تیری ماننے والی ہوں، تیری ہی عبادت کرتی ہوں، یہ سب تیری توفیق سے ہے، اس کا میں شکر ادا کرتی ہوں۔ اے اللہ، میں اس پر بھی شکر ادا کرتی ہوں کہ کبھی میری آنکھ سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آنسو نکلے۔ اے اللہ، تو نے مجھے اتنی طاقت دے رکھی ہے کہ گھنٹوں کام کرنے کے باوجود بھی مجھے تھکاوٹ نہیں ہوتی، یہ مجھ پر تیرا بہت بڑا احسان ہے، میں اس کا شکر ادا کرتی ہوں۔ اے اللہ، مجھے اپنی غلطیوں پر پچھتاوا ہوتا ہے، اس پچھتاوے کے احساس پر میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں۔ اے اللہ، تو نے مجھے توفیق دی کہ میں اپنے والدین کی صحت کے لیے دعا مانگتی ہوں، میں اس پر بھی تیرا شکر ادا کرتی ہوں۔ اے اللہ، تو نے مشکل آنے سے پہلے اس کو حل کر دیا، میں اس کا شکر ادا کرتی ہوں۔
اے اللہ مجھے اچھی چیزوں کی قدر ہے، میں اس پر تیرا شکر ادا کرتی ہوں۔ اے اللہ تو نے مجھے ہمت دی کہ تیری مخلوق کی مدد کر سکوں، میں تیرا شکر کرتی ہوں۔ اے اللہ میں اس احساس کا شکر ادا کرتی ہوں جو مجھے تیرے قریب کرتا ہے۔ اے اللہ مجھے آگے بڑھنے کا شوق ہے، میں اس کا شکر ادا کرتی ہوں۔ اے اللہ تو نے مجھے خواب دیکھنے والا بنایا، میں اس پر تیرا شکر ادا کرتی ہوں۔